حضرت سیدنا عمر بن سیلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے پاس اس حالت میں تشریف لے گئے کہ آپ علیہ السلام کے جسم انور پر اون کا جبہ تھا اور ایک عام سی شلوار پہنی ہوئی تھی، ننگے پاؤں تھے اور سر پر بھی کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ بھوک کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور پیاس کی شدت سے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، اگر میں چاہوں تو اللہ عز و جل کے حکم سے دنیا تمام تر نعمتوں کے ساتھ میرے قدموں میں آ جائے، لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اے بنی اسرائیل، تم دنیا کو ہمیشہ حقیر جانو، اسے کوئی وقت نہ دو، یہ خود تمہارے لیے نرم ہو جائے گی۔ تم دنیا کی مذمت کرو، تمہارے لیے آخرت مزین ہو جائے گی۔ ایسا ہرگز نہ کرنا کہ تم آخرت کو پس پشت ڈال دو اور دنیا کی تعظیم و توقیر کرو۔ بے شک دنیا کوئی قابل احترام شے نہیں کہ اس کی تعظیم کی جائے۔ دنیا تو تمہیں ہر روز کسی نہ کسی نئی آفت یا نقصان کی طرف بلاتی ہے، لہذا اس کے دھوکے سے بچو۔ پھر فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ میرا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ عز و جل کے نبی علیہ السلام، آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مساجد میری قیام گاہ ہیں، میری خوشبو اور عطریات پانی ہے، میرا بھوکا رہنا ہی میری شکم سیری ہے، میرے پاؤں میری سواری ہے، رات کو چمکتا ہوا چاند میرا چراغ ہے، سخت سردیوں کی راتوں میں نماز پڑھنا میرا محبوب ترین عمل ہے، میرا کھانا خشک پتے وغیرہ ہیں، زمین کی گھاس اور نباتات میرے لیے پھلوں کی مانند ہیں، انہی سے جانوروں کو خوراک ملتی ہے، وہی سبزی اور نباتات میں کھا لیتا ہوں، میرا لباس اون ہے، اللہ عز و جل سے ڈرنا میرا شعار ہے، اور مساکین و فقراء میرے محبوب ترین رفقا ہیں۔ میں صبح اس حالت میں کرتا ہوں کہ میرے پاس دنیاوی اشیاء میں سے کوئی شے نہیں ہوتی، اور ایسی ہی حالت میں شام کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی دنیاوی شے نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ فلاں شخص اتنا مالدار ہے۔ میں اپنی اس حالت میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت اور بہت زیادہ غنی سمجھتا ہوں، یعنی میں اس حال میں بھی اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی ہوں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے، کبھی بھی دنیاوی نعمتوں کو خاطر میں نہ لاتے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہی اون کے جبے میں اپنی زندگی کے 10 سال گزار دیے۔ جب وہ جبہ کہیں سے پھٹ جاتا تو اسے رسی سے باندھ لیتے یا پیوند لگا لیتے۔ آپ علیہ السلام نے 4 سال تک اپنے مبارک بالوں میں تیل نہ لگایا، پھر 4 سال کے بعد چربی کی چکنائی بالوں میں لگائی اور چربی کو تیل کی جگہ استعمال فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل پر بھروسے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بنی اسرائیل، مساجد کو لازم پکڑ لو اور انہی میں پڑے رہو، تمہارے اصلی گھر تو تمہاری قبریں ہیں، دنیا میں تو تم ایک مہمان کی حیثیت سے ہو، ان قریب یہاں سے اپنے اصلی گھر یعنی قبر کی طرف چلے جاؤ گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ پرندے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، نہ تو وہ کھیتی لگاتے ہیں نہ ہی فصل کاٹتے ہیں، لیکن پھر بھی تمام جہانوں کا پروردگار عز و جل انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اے لوگو، جو کی روٹی کھا کر بسر اوقات کرو اور زمین کے نباتات اور سبزی وغیرہ کھا کر پیٹ بھر لیا کرو۔
اگر تم اتنی ہی دنیا پر قناعت کر لو تب بھی تم اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر تم کثیر نعمتوں کے طلبگار بنو گے اور ان سے فائدہ اٹھاؤ گے تو پھر کس طرح ان نعمتوں کا شکر ادا کرو گے؟ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا دوست اور رفیق رکھوں تو تم دنیا داروں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لو، مالداروں سے بالکل جدا رہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر میں تمہیں اپنے ساتھ نہ رکھوں گا اور تمہارا رفیق بھی نہ بنوں گا۔ بے شک تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی اسی وقت ہوگی جب تم اپنی خواہشات کو ترک کر دو گے۔ تم اس وقت تک اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم ناپسندیدہ چیزوں پر صبر نہ کرو، اور خبردار بدنگاہی سے ہمیشہ بچتے رہنا، کیونکہ بدنگاہی کی وجہ سے دل میں شہوت ابھرتی ہے۔ خوشخبری ہے اس عظیم شخص کے لیے جس کی نظر اپنے دل پر ہوتی ہے، وہ سوچ سمجھ کر نظر اٹھاتا ہے اور اپنے دل کو نظر کے تابع نہیں کرتا بلکہ نظر کو دل کے تابع رکھتا ہے۔ افسوس ہے اس شخص پر جو دنیا کے لیے اتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے، حالانکہ یہ بے وفا دنیا اسے چھوڑ کر چلی جائے گی اور موت اسے دنیا سے جدا کر دے گی۔ کتنا بے وقوف ہے وہ شخص جو دنیا کی فکر میں سرگرداں ہے اور دنیا اسے دھوکہ دیتی جا رہی ہے۔ وہ دنیا پر اعتماد کرتا ہے اور دنیا اسے دھوکہ دیتی ہے اور اس سے بے وفائی کرتی ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو دنیا کے دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان قریب انہیں وہ چیز یعنی موت پہنچنے والی ہے جسے وہ ناپسند کرتے ہیں، اور جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ دن یعنی قیامت کا دن ان سے بہت قریب ہے۔ جس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں اور جو محبوب اشیاء ان کے پاس ہیں، ان قریب وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس دار فانی سے رخصت ہو جائیں گے۔ اے لوگو، تم فضول گوئی سے بچتے رہو، کبھی بھی ذکر اللہ عز و جل کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ نکالو، ورنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے۔ بے شک دل نرم ہوتے ہیں لیکن فضول گوئی انہیں سخت کر دیتی ہے، اور جس شخص کا دل سخت ہو جائے وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ عز و جل کی رحمت کے امیدوار ہو تو اپنے دلوں کو سختی سے بچاؤ۔ اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہمیں قساوت قلبی کی بیماری سے بچا اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے معمور رکھ، فضول گوئی سے ہماری حفاظت فرما اور ہر وقت اپنا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ آمین۔